ناظرین آداب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک بھارت میں 2014 میں جب سے بی جے پی حکومت آئی ہے اس وقت سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا مقصد نہ ملک کی ترقی ہے نہ ہی انہیں بے روزگاری یا پھر کوئی اور مسائل نظر آتے ہیں۔ انہیں اگر نظر آتے ہیں تو صرف اور صرف مسلمانوں کے مسائل نظر آتے ہیں جس کو حل کرنے کے لیے وہ دوڑ پڑتے ہیں اور ایسے عجیب و غریب قوانین لانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مسلم طبقے کو راحت ملنے کے بجائے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی قوانین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں کا قانون لایا گیا، اس کے بعد سی اے این آر سی کے نام پر مسلمانوں کو ہراساں کیا گیا اور اب اس ٹرم میں وقف بورڈ کے اختیارات کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کیبنٹ میں ایک پیشکش کو منظوری بھی دی گئی ہے اور اس بل کو پارلیمنٹ میں لایا جانا باقی ہے۔ اب پارلیمنٹ میں اس بل پر بحث کے بعد اس کو کامیاب بھی بنایا جا سکتا ہے یا پھر ناکام بھی یہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس متنازع بل کے ذریعے مسلمانوں کی جائیدادوں کو چھیننے کی ایک سازش بتائی جا رہی ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف کی ایک بڑی اراضی پر امبانی کا قبضہ ہے اور ان کا جو محل بنا ہوا ہے وہ وقف کی اراضی پر ہے، جس کو لے کر سال 2002 سے ہی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے اور عدالت عنقریب یہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ یہ اراضی وقف کی ہے، اس کو وقف کو لوٹایا جائے۔ امبانی کو بچانے کے لیے اس طرح کی بل حکومت لا رہی ہے، جبکہ ایک اور طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ صرف اور صرف مسلم دشمنی پر مبنی بل ہے۔ بہرحال معاملہ جو بھی ہو، اس میں ہراساں مسلم طبقہ ہو رہا ہے اور اس طبقے کو بڑی فکر اس بات کی لاحق ہے کہ جو جائیدادیں ان کے بزرگوں نے ان کے لیے رکھ چھوڑی ہیں وہ ساری کی ساری جائیدادیں ختم کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور طبقہ اس معاملے کو لے کر گمراہی پھیلانے میں لگا ہوا ہے کہ وقف جائیدادیں دراصل وہ جائیدادیں ہیں جو کہ تقسیم ہند کے وقت جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنی جائیدادیں چھوڑ کر پاکستان کو منتقل ہوئے ان کی جائیدادوں کو وقف جائیداد کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ جو لوگ تقسیم ہند کے وقت پاکستان چلے گئے ان کی جائیدادوں کو باضابطہ طور پر اس وقت حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور پاکستان سے آنے والے مہاجرین کو وہ جائیدادیں تقسیم کر دیں۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے شہر ریچور میں بھی ملتی ہیں، جیسے کہ دارالسلام نام کا ایک علاقہ انوکھلے میں موجود تھا جس کو ایک سندھی کو الاٹ کیا گیا تھا۔ حالانکہ وہاں برسوں تک مسلم آبادی جھوپڑیوں میں رہ رہی تھی، لیکن کورٹ کے فیصلے کے بعد انہیں وہ جگہ خالی کر کے سندھی کے حوالے کرنی پڑی۔ اسی طرح اسٹیشن ایریا میں بھی کئی ایسی اراضیات تھیں جن کو پاکستان سے آنے والے مہاجرین کو تقسیم کیا گیا۔ بہرحال وقف ایکٹ کو ختم کرنے کا یا پھر وقف ایکٹ میں ترمیم کرنے کا یہ جو بل ہے، دراصل غیر مسلموں میں مسلمانوں کی امیج خراب کرنے اور مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کو ورگلانے کا ایک بڑا ہتھ کنڈا نظر آتا ہے۔ اس ایک تیر سے دو شکار کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو غیر مسلم آبادی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے ان کی جائیدادیں چھیننے کا بھی کام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں ممتاز سماجی جہدکار ہمارے اپنے شہر ریچور کے محمد حسن محسن نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، انہیں بھی ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موسم کے حالات جس کو کہتے ہیں، دلی میں موجودہ حکومت این ڈی اے حکومت یا مودی کی ملی جلی سرکار مسلمانوں اوقافی جائیداد کے معاملے میں کیبنٹ میں وقف ایکٹ کو ترمیم کرنے کی منظوری لے لی ہے۔ اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے والی ہے۔ کسی وجہ سے ایک دن ہو گیا یا دوسرا دن ہے، عمل میں نہیں آیا۔ میں موجودہ حکومت سے، خاص کر این ڈی اے حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی کسی زمانے میں انعام ابالیشن کو ختم کر کے اوقاف کی جائیدادوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچائی ہے اس وقت کی حکومت جو کانگریس کی حکومت تھی۔ اس کے بعد پھر اب این ڈی اے حکومت، مودی کی ملی جلی سرکار کی حکومت اس وقف ایکٹ کو ترمیم کر کے مسلمانوں کی جو جائیداد ہے گورنمنٹ کے پیسے والوں کے یا ان کے ہم نواؤں کے حوالے کرنے کی سوچ رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہم لوگوں کو چاہیے، سیکولر پارٹیاں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان سبھی کو چاہیے کہ اس بل کو منظور ہونے روک دیں اور ساتھ ساتھ وقف بورڈ کے جو اختیارات ہیں جب ترمیم کریں گے تو وقف بورڈ کے اختیارات سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ اختیارات کو ڈی سی کو دے دیں گے۔ وقف بورڈ کا جو چیئرمین ہے چپراسی کی حیثیت رہے گی، اس یہاں سے لے جا کر ٹپا وہاں دینا، ڈی سی آفس میں ڈی سی کو، ڈی سی سے جو آرڈر پاس ہوتا ہے لا کر امپلیمنٹ کرنا، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ جائیداد ہمارے پرکھوں نے مذہب اسلام کے قوم مسلم کی فلاح و بہبود کے لیے دی ہے۔ پہلے کے زمانے میں پہلے کے بادشاہوں راجاؤں نے بھی دی ہے جائیداد۔ یہ وقف کرنے کا صدی ختم ہوتا ہے، وقف ایکٹ ترمیم کر دیے میں بہت زیادہ تکلیف ہو جائے گی۔ وقف بورڈ میں کوئی حیثیت نہیں، وقف بورڈ حیثیت نہیں رہے گی کہ وقف کی جائیداد بھلائی کر سکے۔ آج ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کسی کی جائیداد ہے، میں سمجھتا ہوں میرے معلومات کے ریلوے کی سب سے زیادہ جائیداد ہے، اس کے بعد
نمبر آتا ہے تو اوقافی جائیداد کا. یہ اوقافی جائیداد کو جن لوگوں نے دیا ہے وہ واقف کا منشا کیا ہے؟ قوم کو ترقی کے لیے اس سے فائدہ اٹھا کر قوم کی ترقی میں کام کریں. جیسا کہ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے اسکالرشپ ہے, پڑھنے والے بچے دوسرے مقام سے آتے ہیں ان کے لیے ہاسٹل کا انتظام ہے, کالجز بنانا, ایسی جائیدادیں اس سے فائدہ اٹھا کر قوم مسلم کے بچوں کو, نونہالوں کو ترقی و ترویج میں مدد کرنے کے لیے جائیداد ہیں. پیسہ رکھ کر بینکوں میں رکھ کر ہے نا گورنمنٹ کے حوالے کرنے کی یہ سوچ نہیں ہے. ہمارے جو اسلاف دیے ہیں جائیداد یہ قوم کے لیے, قوم کی ترقی کے لیے دیے ہیں. جیسا کہ وقف فنڈ 7% لیتے ہیں, وہ پیسے اب تک کے کتنے ہوئے, وہ پیسے کس پر استعمال کیے جا رہے ہیں, اس کا کوئی حساب دیے گورنمنٹ. آج وقف قانون میں ترمیم کرنا چاہ رہی ہے. وقف قانون کے وقف کے پیسے, وقف کے جو اماؤنٹ آتا ہے 7%, وہ پیسہ اتنا ہے, اتنا جمع ہوا ہے, یہ ان کاموں میں ہم استعمال کریں, یہ کہیں بتائے ہیں گورنمنٹ کو اس پر عمل کرنا نہیں چاہیے. گورنمنٹ مسلمانوں کی جائیداد واقف کا منشے کو ختم کرنا چاہتی ہے. میں شہر ریچور کا ہوں, ریچور میں بھی بہت ساری جائیدادیں ہیں جو غیروں کے ہاتھ میں پھنسی ہوئی ہیں. ناکارہ نااہل جو انعامدار ہیں اپنی جائیداد کی حفاظت نہیں کریں, وہ لوگ غیروں کے ہاتھ میں چھوڑ دیے ہیں. پانی میں لکھا ہے وہ کام کرتا تھا, وہ یہ کام کرتا تھا بول کر ان کے نام پہ چلے گئی زمین. ایسا ہی تمام زمینوں کو جو ہے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ. سینٹرل حکومت ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہی کام کری ہے. جیسا کہ 3 طلاق کے بارے میں سینٹرل حکومت نے 3 طلاق کو کامیاب کرایا. اسی طریقے سے NRC CAA کا معاملہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف, کبھی کسی 10 سال کا عرصہ ہو گیا اس دور میں کسی ایک مسلمانوں کے پلان کو صحیح طریقے سے عمل کرے ہیں, کسی مسلمانوں کے یعنی اسکیم کو, کسی مسلمانوں کی سوچ پر عمل آوری ہوئی ہے اچھائی کے لیے. کبھی اچھا کام یعنی متعصب طاقتیں, متعصب حکومت کبھی قوم مسلم کا کام نہیں کری. کسی زمانے پہلے بھی ہے نا کانگریس کی حکومت بھی کری ہے, بہت ساری چیزیں کانگریس کے حکومت میں بھی آئے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ووٹ لینا جانتے ہیں مگر جو ووٹ دیے ہیں ان کی خدمت کرنا نہیں جانتی کوئی بھی پارٹی. میں گزارش کروں گا یا آرڈر دوں گا کہ تمام سیکولر پارٹیاں مل کر اس بل کی مخالفت پارلیمنٹ میں کریں اور اس بل کو کامیاب ہونے سے روکیں. ریچور میں بھی بہت ساری جائیدادیں ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں خون کے آنسو نکلتے ہیں وہ جائیداد جو غیروں کے قبضے میں ہے. اور ایک بار میں NDA حکومت سے کہوں گا اوقاف کی بل میں جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کا خمیازہ بہت ہی خطرناک نکلے گا انشاءاللہ. خاص کر اپوزیشن پارٹیاں جو 28 پر مشتمل انڈیا کے نام پر بنے ہوئے ہیں, ان سبھی سے میری ادباً گزارش ہے کہ اوقاف کی بل کو منظور ہونے سے روک لیں. پارلیمنٹ میں ہو یا لوک سبھا میں ہو یا راجیہ سبھا میں, دونوں ایوانوں میں اس بل کو کامیاب ہونے سے روکیں اور امن احتجاج کریں. اور ہم عوام کو بھی چاہیے کہ آنے والے دن میں ہمارے جائیداد کو گورنمنٹ ہڑپنا چاہ رہی ہے, اس کو ہم دیکھتے ہوئے پرامن ہر ضلعی سطح پہ, شہری سطح پر احتجاج کر کے میمورنڈم دینا چاہیے. اور اس پر خالی میمورنڈم دے کر بیٹھنا نہیں, اس پر ہم لگے رہنا چاہیے کہ اس کا کیا ہوا. ریچور کی بہت ساری جائیدادیں ہیں وہ چل رہے ہیں. اب ایک دفعہ کورٹ میں جانے کے بعد میں کوئی چیز جلدی ہوتی نہیں, لہٰذا پارلیمنٹ میں اس بل کو ناکام کریں, میری گزارش ہے. اللہ حافظ. ایمپائر اور ہمراز کی کیا خاص بات ہے معصوم بھائی؟ یہاں کی سلائی اور کپڑا برانڈیڈ